ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آدھے بچوں نے جی کہا ہے اور آدھے نے الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم سب کو اگر کوئی ہماری طبیعت پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے تو کیا رپلائی کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے اپنے سلسلے میں بڑی ہی اسٹرانگ چیز کی بات کرنی ہے، اور وہ بات کیا ہے وہ میں نے آپ کو آگے چل کے بتانا ہے، لیکن آئیے سب سے پہلے ہم پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس نے میری طرف شوق اور محبت کے ساتھ دن اور رات میں 3 بار درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ صرف دن میں کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ اور رات میں کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ 3۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ دل سے اور محبت سے۔ شوق اور محبت کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس دن اور اس رات کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی منوں اور مدنی منیوں، پہلے تو میں نے آپ کا تھوڑا سا ایگزام لینا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں کیا سنا تھا؟ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے۔ اور کیا سنا تھا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے، اور ہمارے پیارے نبی کے ساتھ کوئی ایسا کرے، ان کو برا بھلا گیا، ان کو غصہ دلائے تو وہ ان سے اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی مس بیہیو کیا کرتا تھا، آپ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، آپ کے ساتھ روڈ رویہ اختیار کیا کرتا تھا، اس کے باوجود ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر غصہ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ٹالرنس کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طاقت نہیں تھی؟ آپ اسٹرانگ نہیں تھے اس لیے آپ اس طریقے سے مظاہرہ کیا کرتے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر کرتے ہیں جہاں پر وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بڑے شخص نے ہم پر غصہ کیا تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو اس سے فائٹ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم تو اتنی قوت نہیں رکھتے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں گے، لہٰذا اب یہاں پر ٹالرنس دکھا دیں، محبت کے ساتھ درگزر کے ساتھ کام کر لو، تو ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے۔ اگر کسی پولیس مین نے ہمیں برا بھلا کہا تو ہم کہیں گے بھائی ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پولیس مین کے ساتھ ہم تو دشمنی نہیں کر سکیں گے اور ہم ان سے فائٹ نہیں کر سکیں گے۔
لہٰذا ابھی ٹالرنس دکھا دو، شفقت اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آ جاؤ۔ لیکن ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، بڑی قوت عطا فرمائی تھی، اور ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جمع کیا۔ یوسف انکل یہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ ویری گڈ کوسچن۔ دو گروپوں کے درمیان فائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اور غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ تو اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں سوال آئے کہ غزوہ احزاب کون سا غزوہ تھا؟ آئیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ غزوہ احزاب جو تھا نا، یہ غزوہ خندق کو کہتے ہیں۔ کسی کو پتا ہے خندق کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر یہاں پر بڑا سا گڈھا کھود دیا جائے تو کیا میں آپ کی طرف آ سکوں گا؟ آپ میری طرف آ سکیں گے؟ اس کو کہتے ہیں خندق۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب کا جو موقع تھا نا، یہ وہ موقع تھا جب مکے کے کفار نے مدینے پر حملہ کیا تھا۔ غزوہ احزاب جب ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دیں کس طریقے سے جنگ کی ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم اپنی پلاننگ کریں تاکہ دشمن ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں اور دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ صحابہ نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا کہ اس طریقے سے کر لیا جائے، کسی نے فرمایا کہ اس طریقے سے کر لیا جائے، کسی نے اس طریقے سے مشورہ دیا، سب نے الگ الگ مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، تو آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھود دیں، بڑے بڑے گڈھے کھود دیں۔ مکہ سے لوگ اگر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، جب داخل نہیں ہو سکیں گے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ مشورہ دیا نا، آقا کو بڑا پسند آیا۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا، ایکسپٹ فرمایا اور حکم دیا کہ تمام صحابہ خندق کھودنا شروع کر دیں۔ یہاں پر پیارے مدنی بندوں، ہمیں کیا تربیت ملتی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سردار تھے نا، بڑے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مالک کل ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کیا ملتا ہے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ کیا ملتا ہے؟ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ تو ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے تو ہمیں بھی اپنے دوستوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، ہمارے والدین سے کسی بھی بات کا مشورہ کر لینا چاہیے کہ ممی ابو ہم یہ کام کریں نہیں کریں، یہ کام ہمارے لیے اچھا رہے گا نہیں رہے گا، اس قسم سے ہمیں آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا، مشورہ پسند آیا تو آپ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ بھائی خندق کھود دی جائے۔ اب تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان یہ خندق کھودنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اس غزوے کے موقع پر جہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان گڈھا کھودنے میں مصروف تھے، وہیں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ گڈھا بھی کھود رہے ہیں۔ اس گڈھے سے نکلنے والی مٹی اپنی مبارک کمر پر اٹھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام ملاحظہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیجئے، ہم کر لیں گے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس گڈھا کھودنے میں مصروف رہے، مٹی اٹھانے میں مصروف رہے۔ اسی دوران ایک بہت بڑی چٹان ایک گڈھے کے اندر سے نکل آئی۔ جب گڈھا کھودتے ہیں تو بڑے بڑے پتھر نکل آتے ہیں نا، بڑی بڑی چٹانیں نکل آتی ہیں، تو بہت بڑی چٹان نکل آئی۔ اب صحابہ نے بڑی محنت کی، بڑی اس پہ ہتھوڑے چلائے، بڑی ضربیں لگائی، لیکن وہ چٹان تھی ٹس سے مس نہ ہو، اتنی مضبوط چٹان۔ صحابہ نے بڑی کوشش کر لی، بڑی جان لگا لی، لیکن وہ چٹان اتنی مضبوط تھی کہ وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہ لے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے،
بہت بڑی چٹان آ گئی ہے، ہم نے بڑی کوشش کر لی، بڑی ضربیں لگا لی، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان پیارے آقا کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے تھے نا، تو آپ کی بارگاہ میں آنے والا تو نہیں سن کر جاتا ہی نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ نے آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خندق کے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے ہتھوڑا اٹھایا اور ہتھوڑا اٹھا کر اور زوردار ضرب لگائی۔ اس ضرب کا لگنا تھا، اتنی زور کی ضرب لگی تھی کہ وہ بہت مضبوط چٹان وہ پاش پاش ہو گئی، ذرہ ذرہ ہو گئی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طریقے سے بھر بھری مٹی دیکھی آپ نے کبھی کیسی بھر بھری ہوتی ہے، ہاتھ میں لے تو ہاتھ سے گر جائے، وہ اتنی مضبوط چٹان پیارے آقا نے جو ضرب لگائی، اس ضرب کے لگنے کی وجہ سے وہ پاش پاش ہو گئی، بھر بھر مٹی ہو گئی، ایسا بالکل چورا ہو گیا۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دونوں عالم کی ذمہ داری ڈالی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ آپ کو پرواہ ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ایک بار ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ پر جلوہ افروز تھے۔ اب عرب میں ایک بڑا ہی پہلوان تھا۔ چلیں جی، پہلوان کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ اور اتنے سارے بچوں کو پتہ ہے؟ چلیں مدنی منی بتا دیں، مائک آپ کے پاس ہے۔ جو بہت طاقتور اور اس سے سب لوگ ڈرتے ہو۔ جو بہت طاقتور ہو اور بہت زیادہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں، ضروری نہیں ہے۔ تو وہ جو شخص تھا نا، عرب میں رہنے والا شخص تھا، وہ ریسلر تھا، بڑا طاقتور تھا، اس کا نام تھا رکانہ۔ کیا نام تھا؟ رکانہ۔ وہ اتنا پاورفل تھا کہ آج تک کسی نے اسے زمین پر چت نہیں کیا تھا۔ چت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پٹکنا۔ پٹکنا، زمین پر پٹک دینا، کمر جو ہے نا اسے زمین پر لگا دینا۔ تو آج تک اس کی کمر کسی نے زمین پہ نہیں لگائی تھی۔ اتنا اسٹرانگ، اتنا طاقتور تھا، سب اس سے بڑا جھجکتے تھے، نہیں بھائی اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، کیونکہ اسے تو کوئی نہیں ہرا سکتا، وہ بڑا پہلوان، اسے اپنی پہلوانی پر بڑا غرور تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پر جلوہ افروز تھے، وہاں سے اس کا گزر ہوا۔ اب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی جب بھی موقع ملے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رکانہ پہلوان کو بھی اسلام کی دعوت دی اور اسے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ اب اس پہلوان نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ کشتی کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی؟ کشتی کرنی ہوگی۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کشتی تو لڑتے نہیں تھے، عجیب و غریب مطالبہ کر دیا کہ کشتی لڑنی ہوگی، اور کشتی لڑ کر اگر مجھے ہرانے میں کامیاب ہو گئے، میری کمر زمین کے ساتھ چت کر دی، تو میں اسلام قبول کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس نے چیلنج کیا نا کہ میرے ساتھ کشتی لڑنی ہوگی، ہمارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو جی کشتی لڑ لیتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ سنا کہ ہمارے پیارے آقا کشتی لڑیں گے، اس سے پہلے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس انداز کے ساتھ کشتی لڑی نہیں تھی، سب کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک طرف
عرب کا بڑا مشہور پہلوان جسے آج تک کسی نے نہیں ہرایا، اور دوسری طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے کشتی لڑی نہیں تھی۔ اب جناب مقابلہ شروع ہوا، بڑا مجمع لگ گیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، صحابہ اکرام جمع ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے۔ اب جب کشتی شروع ہوئی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر رکانہ سے کہا ہاتھ ملاؤ۔ اب جیسے ہی رکانہ کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، تو رکانہ تو تھا پہلوان، اس نے اپنا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا، لیکن جیسے ہی ہاتھ میں دیا نا، ہمارے پیارے آقا نے اسے ہوا میں اچھالا اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ وہ پہلوان کی تو سٹی گم ہو گئی، اتنا بڑا پہلوان آج تک جسے کسی نے ہرایا نہیں تھا، اس کو ایک ہی، نہ کوئی داؤ لگا، نہ کوئی پیج، نہ کوئی طاقت، یہ تو ہاتھ ملایا اٹھا کر پٹک دیا، وہ بھی زمین پر پٹک دیا، اس کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، یہ کیا ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار پھر مقابلہ ہوگا، ایک بار پھر آپ کو میرے ساتھ کشتی لڑنی ہوگی، یہ کیا ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلی بار پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا، اب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس نے پھر اپنا ہاتھ دیا، اب جو ہاتھ دیا نا، ہمارے آقا نے پھر اسے ہوا میں اچھالا اور اٹھا کر زمین پر دے مارا، زمین پر پٹک دیا، اور اس کے تو طوطے اڑ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری طاقت، میری اتنی لہیم شہیم تھا وہ تو بھائی، اتنا طاقتور تھا، آج تک کسی نے نہیں ہرایا تھا۔ اب وہ کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک بار پھر مقابلہ ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تیسری مرتبہ بھی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اب تیسری بار بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس نے اپنا ہاتھ دیا، اسے ہوا میں اچھالا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، تیسری بار بھی پٹک دیا۔ تو کہنے لگا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور ایک اور روایت ملتی ہے اس دن فتح مکہ ہوا تھا، اس دن یہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ تو ایک بار کا واقعہ تھا نا۔ اب اسی پہلوان کا ایک بیٹا تھا یزید بن رکانہ، کیا نام تھا اس کا؟ یزید بن رکانہ، وہ بھی بڑا پہلوان تھا، پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان۔ اب جب اسے پتا لگا نا کہ میرے باپ کو ہرا دیا تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ ایک دن 300 گوٹس وہ لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد عربی، آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ اب جب اس نے آ کے کہا نا کہ میرے ساتھ مقابلہ کریں، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مضمون عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ، اگر تیرے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور تو ہار جائے تو تو مجھے کیا دے گا؟ تو کہنے لگا کہ میں 100 گوٹس آپ کو دے دوں گا۔ کتنی گوٹس دے دوں گا؟ 100 گوٹس میں آپ کو دے دوں گا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مقابلہ شروع ہوا، ایک طرف یزید بن رکانہ، یہ بھی ایسا ہی پہلوان تھا، اسے بھی آج تک کسی نے نہیں ہرایا تھا، دوسری طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا، ہمارے پیارے آقا نے اس کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا۔ اب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دے دیا، جیسے ہی ہاتھ دیا ہمارے آقا نے اسے بھی ہوا میں اچھالا اور اچھال کر زمین پر پٹک دیا۔ اب یہ ہکا بکا رہ گیا، میں اتنا بڑا پہلوان، مجھے ایک ہی وار میں ہوا میں اٹھا کر پٹک دیا۔ کہنے لگا چلیں یہ 100 گوٹس آپ کی ہو گئی، لیکن ایک بار آپ پھر مقابلہ کریں۔ اچھا میں آپ کو 100 اور گوٹ دوں گا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ پھر دیا، جیسے ہی ہاتھ دیا ہمارے آقا نے پھر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اب اس نے دوسری گوٹس 100 اور دے دی، کہنے لگا کہ ایک بار پھر مقابلہ کریں گے، 100 گوٹس اور بچی ہیں وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسری بار بھی اس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس نے اپنا ہاتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مبارک ہاتھوں میں دیا، ہمارے آقا نے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اب جب پٹکا نا تو کہنے لگا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے اندر جو طاقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب پتہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ جو 300 گوٹس تھی نا، وہ بھی اس یزید بن رکانہ کو واپس لوٹا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہمارے آقا کا تو جود و کرم، یہ کتنا عظیم جود و کرم ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے
شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پیارے پیارے بچوں، ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فزیکل طاقت بھی عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے شفقت اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شفقت اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اب وقت ہو رہا ہے ہمارے سلسلے میں ہمارے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا، جس کا نام کیا ہے؟ سوالات کا خزانہ۔ تو سوالات کا خزانہ جو آپ نے فائنڈ کرنا ہے نا، اس کا کچھ پیٹرن ہم نے کیا ہے چینج۔ اور پیٹرن کچھ یوں ہے کہ آپ کو کرسٹل باکسز تلاش کرنے ہوں گے، ان کرسٹل باکسز کے اندر ایک کلر ہوگا، اسی کلر کا بلون اٹھانے کی آپ کو اجازت ہوگی، اس بلون کے اندر آپ کے لیے ایک تحفہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ 2 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس وہ کرسٹل باکس کو تلاش کرنے کے لیے۔ آپ سب ریڈی ہیں؟ اوکے، سو یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے، درود پاک کی برکت سے جلدی مل جائے گا۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو جلدی تلاش کریں، جلدی تلاش کریں۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو ارے سبق آپ کو بھی مل گیا؟ سیکھیں ارے واہ بھائی واہ، جینا ہے، اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ سیکھیں چلو کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ سیکھیں کیسے وہاں سے جینا ڈھونڈا ہے؟ ارے واہ بھائی واہ، چلیں جی آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، شاباش۔ سیکھیں چلو سبق ہم ٹائم نکلتا جا رہا ہے، جلدی کریں۔ انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ آپ کو اتنی جلدی کیسے مل گیا؟ آپ نے بھی درود پاک پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دیکھیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی برکت سے ہمارے مدنی منع اور مدنی منی کو مل گیا، ماشاءاللہ۔ سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو جلدی تلاش کریں، ابھی بہت ساری ہیں۔ سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے جلدی تلاش کریں، جلدی تلاش کریں۔ واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے نہیں مل رہا؟ جینا ہے، درود پاک پڑھ رہی ہو؟ سیکھیں چلو جلدی درود پاک پڑھو، جلدی ملے گا میرے بیٹی۔ سیکھیں شاباش۔ کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے۔ چلیں جی جلدی کریں گے۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ چلیں جی باقی سارے بچے بھی آ جائیں گے، شاباش۔ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے۔ 5 بچے ہمارے پاس آ چکے ہیں جنہوں نے خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ارے واہ، مدنی منا بھی آئے۔ باقی سارے بچے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ چلیں جی مدنی منا، اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ فیضان۔ فیضان۔ دیکھتے ہیں فیضان رضا نے جو خزانے کی تلاش کی ہے اس میں سے کیا کلر آیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ ارے واہ بھائی، ریڈ کلر آ گیا ہے فیضان بھائی کے لیے۔ فیضان بھائی ریڈ کلر کا بلون پسند کریں گے اپنے لیے؟ چلیں جی ریڈ کلر کا بلون اٹھا لیا ہے، اور فیضان بھائی یہ ہم مل کر اس کی ریبن کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ہوا باہر نکالیں گے، یہ پکڑیں گے آپ، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چلیں یہ آپ کا گفٹ یہاں پر آ گیا ہے۔ چلیں جی آپ کے لیے جو تحفہ نکلا ہے وہ نکلا ہے نوٹ پیڈ، اور نوٹ پیڈ کے لیے آپ نے جس سوال کا جواب دینا ہوگا وہ ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی فیضان بھائی آپ ریڈی ہیں؟ نوٹ پیڈ، آپ کے لیے نوٹ پیڈ جیتنے کے لیے سوال ہے۔ بتائیے کہ یزید بن رکانہ نے
کشتی جیتنے پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی بکریاں دینے کے لیے کہا تھا؟ 100. سبحان اللہ. پیارے مدنی منع فیضان بھائی کو ہم نوٹ پیڈ تحفے میں دیں گے. فیضان بھائی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اگلی مدنی منع کی جانب. جی مدنی منی، آپ کے باکس کا کلر ہے اورنج اور آپ نے اورنج بلون اٹھانا ہوگا. اپنا نام پہلے بتائیں گی. ام ہانی. ام ہانی. ام ہانی اورنج کلر کا بلون اٹھا لو بیٹا. چلیں جی بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھ کر اس بلون میں سے ہوا نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی پیاری مدنی منی کے لیے اورنج بلون میں سے نکل آیا ہے ایک تحفہ. تحفہ کیا ہے چلے دیکھ لیتے ہیں. آپ کے لیے تحفہ جو نکلا ہے وہ ہے میگنیٹ نومرل الفابیٹ، اور اس کو جیتنے کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. وہ سوال کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس غزوے کا نام بتائیں جس میں خندق کھودی گئی تھی. غزوہ خندق. غزوہ خندق. جواب انہوں نے درست دیا ہے. سبحان اللہ. ام ہانی اپنی جگہ پر بیٹھیں گی بیٹا. اگلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے. کیا نام ہے بیٹا؟ حسان کاشف. حسان کاشف. دیکھتے ہیں کہ حسان کاشف نے جو خزانے کی تلاش کی ہے اس میں سے کیا کلر نکلا ہے. حسان کاشف بھائی کے لیے گرین کلر نکلا ہے. حسان کاشف بھائی گرین کلر کا بلون اٹھائیں گے. چلیں جی اوپر سے اٹھا لیا ہے گرین کلر کا بلون. آپ ریڈی ہیں اس بلون کی ہوا نکالنے کے لیے؟ چلیں جی بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو. حسان کاشف بھائی کے لیے تحفہ نکلا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. رائٹنگ ٹرے. ٹھیک ہے جی. رائٹنگ ٹرے کو جیتنے کے لیے آپ کو جس سوال کا جواب دینا ہوگا وہ یہ ہے کہ رکانہ پہلوان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 3 بار ہاتھ سے پٹک کے گرایا تھا. ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں اچھالا اور ہوا میں اچھال کر زمین پر پٹک دیا تھا. جواب ان کا درست مانتے ہیں. چلیں جی حسان بھائی کو ہم تحفہ دیں گے. حسان بھائی اپنا تحفہ لیں گے بیٹا. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. شاباش. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد عمر حمزہ. محمد عمر حمزہ. دیکھتے ہیں محمد عمر حمزہ بھائی نے جو خزانے کی تلاش کی ہے اس میں سے کلر نکلا ہے یلو، اور یلو کلر کا بلون ہمارے عمر حمزہ بھائی اٹھائیں گے. شاباش. چلیں جی یلو کلر کا بلون بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اور عمر حمزہ بھائی بسم اللہ پڑھ کر اس کی غبارے میں سے ہوا نکالیں گے. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھینچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکھیں چلو سبق ہم. یہ رہا بیٹا آپ کا تحفہ یہاں آ گیا. شاباش. محمد عمر حمزہ. محمد عمر حمزہ کے لیے تحفہ جو ہے وہ ہے واٹر کلر، اور واٹر کلر کو حاصل کرنے کے لیے محمد عمر حمزہ بھائی کو سوال کا جواب دینا ہوگا کہ خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی نے دیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا. جواب آپ کا درست مانتے ہیں اور آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اگلے پارٹیسپیٹ کی جانب. چلیں جی آپ اپنا نام بتائیں گے. شہاب یوسف. شہاب یوسف. شہاب یوسف بھائی کے لیے کلر نکلا ہے پرپل. پرپل کلر کا بلون اٹھائیں گے بیٹا. چلیں جی پرپل کلر کا بلون آ چکا ہے. آپ ریڈی ہیں؟ چلیں بسم اللہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی آپ کا سوال یہاں پر آ گیا. چلیں جی شہاب بھائی کے لیے نکلا ہے کلر پینسل، اور کلر پینسل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے جو سوال ہے، چٹان کو کس نے پاش پاش کر دیا تھا؟ چٹان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کر دیا تھا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ضرب لگائی تھی اور وہ چٹان پاش پاش ہو گئی تھی. سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلر پینسل کا تحفہ ہمارے شہاب بھائی کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہوں تو ہمیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجئے. ہو سکتا ہے کہ اگلے کامیاب ہونے والے آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.